Bismillahirrahmanirrahim. Research methodology and basic research method. یہ سیکنڈ سیمسٹر کا ہے اور آج ہم ٹاپک کریں گے اور یہ پڑھیں گے ریسرچ پرابلم. ٹھیک ہے، ریسرچ پرابلم کیا ہے، اس کی کریکٹرسٹک، اس کے ٹائپس، کرائٹیریا فار ریسرچ پرابلم، یعنی کس طرح ریسرچ پرابلم کو سلیکٹ کریں گے، سلیکٹنگ کرائٹیریا فار ریسرچ پرابلم، فارمولیشن آف ریسرچ، امپورٹنس آف ریسرچ. ٹھیک ہے، یہ سورسز آف ریسرچ، یہ ہم کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا انٹروڈکشن. A research problem is a question that researcher want to answer or problem that a researcher want to solve. یہ ریسرچ پرابلم کیا ہے؟ ریسرچ پرابلم ایک کوشچن ہے جو ریسرچر اس کا آنسر ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا اس پرابلم کو ریسرچر کیا کہتا ہے؟ سالو کرتا ہے اس کوشچن کو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ریسرچ پرابلم. آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فارمولیشن آف ریسرچ پرابلم از دا فرسٹ اسٹیپ آف ریسرچ پروسیس. یعنی ریسرچ پروسیس جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو ریسرچ پرابلم جو ہے وہ ریسرچ پروسیس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فارمولیشن آف ریسرچ کریں. Selection of research problem depends on several factors such as researcher knowledge, skill, interest, expertise, expertise mean کتنا ہو تجربہ ہے اس کا, motivation and creativity with respect to subject of inquiry. ٹھیک ہے، یعنی سلیکشن آف ریسرچ جو ہے یہ ریسرچر کے پرسنل اسکل، انٹرسٹ اور موٹیویشن، کریٹیوٹی آف دا سبجیکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. It believed that most of the good research studies need lot of time for selection of research problem. یعنی ریسرچ پرابلم جو ہے جس پہ جتنا زیادہ ٹائم لگے، جتنا اچھا ریسرچ ہو اتنا وہ سلیکشن آف ریسرچ پرابلم پہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم کنزیوم کر. ڈیفینیشن، یعنی ریسرچ پرابلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرسٹ سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پرابلم از اے، یعنی اے ریسرچ پرابلم از اے انٹروگیٹو سینٹینس اور اسٹیٹمنٹ دیٹ آسک واٹ relation exists between two or more variable. The answer to question will provide what is having sought in research. ٹھیک ہے، دوسری ڈیفینیشن ہے وڈورڈس کی. R.S. Woodward defined problem as situation for which we have no ready and successful response by intent or by previous acquired habit. یعنی previous habit یا previous knowledge، previous finding کو یوز کر کے ہم سکسیس رسپانس کو کی طرف جائے. We must find out what to do. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ The solution can be found out only after an investigation. In other words, a research problem is an area for concern where there is a gap in knowledge, has base needed for success professional practices. یہ ریسرچ پرابلم کی ڈیفینیشن ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم، یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ ریسرچ پرابلم کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے، ریسرچ پرابلم کو کس طرح آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم از دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپارٹنٹ اسٹیپ ان ریسرچ پروسیس. سب سے پہلے اسٹیپ ہے ریسرچ پروسیس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم. جنرلی اے براڈ ایریا آف selected and then broad topic is delimited or narrowed down to specific one sentence statement of the problem. This type of research یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا. This type of research process is considered as the most difficult and challenging and needs lots of time.
یہ سب سے مشکل کام ہے ریسرچ میں کہ براڈ سے نیرو کی طرف آنا. اے ریسرچ پرابلم میں بھی may come from several sources. یعنی ریسرچ پرابلم ہم کہاں کہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں سورسز آف ریسرچ پرابلم, یعنی ریسرچ پرابلم کے سورسز کیا ہے, یعنی کہاں کہاں سے ہم ریسرچ پرابلم سلیکٹ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں سے ہم لے سکتے ہیں. دیکھیں نمبر 1 برین اسٹارمنگ, انٹیوشنز, فوک لورس, ٹھیک ہے, ایکسپلوجر ٹو فیلڈ سچویشن, کنسلٹیشن ود ایکسپرٹیز یا ایکسپرٹ, پرسنل ایکسپیرئنس, پریکٹیکل ایکسپیرئنس, کریٹیکل ایکسپیرئنس آف لٹریچر, ٹھیک ہے, اپریزل یعنی مین کہ آپ لٹریچر کو ریویو کریں, یعنی ریویو آف, ٹھیک ہے, پریویس ریسرچ اس کو دیکھیں, ایگزسٹنگ تھیوریز اینڈ سوشل ایشوز, یعنی سورسز آف ریسرچ جو ہے نا یہ 11 اسٹیپ ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ 11 جگہوں سے ہم ریسرچ جو پرابلم ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں, یعنی سورسز آف ریسرچ پرابلم یہ 11 ہے. برین اپنا ذہن استعمال کر کے یہ سارے دیکھیں, پرسنل ایکسپیرینس, پریویس ایگزسٹنگ تھیوریز اور سوشل ایشوز کو دیکھیں, اس سے آپ مسئلے آپ اٹھا لیں اور اس پہ ریسرچ کریں, ایک پرابلم بنا لیں, ٹھیک ہے. اس کو پرسنل ایکسپیرینس فرسٹ یہ لیے ہیں. ڈے ٹو ڈے پرسنل ایکسپیرینس آف ریسرچ میں بھی سرو ایز اے گڈ سورس آف آئیڈیا ٹو فارمولیٹ ریسرچ پرابلم, یعنی جب ہم ریسرچ پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو پرسنل ایکسپیرینس سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, یعنی عام حالات میں جو آپ کے مسائل ہیں معاشرے میں, اس میں سے کسی ایک مسئلے کو لے لیں. فار ایگزامپل ریسرچر آبزرو ڈومیسٹک وائلنس سفرنگ بائی وائفز آف الکوہولک ہسبینڈس, یعنی یہ ایک فارن میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. دس ایکسپیرئنس میں بھی پرووائڈ ایڈیا ٹو آئیڈینٹیفائی سیورل ریسرچ پرابلم ریلیٹڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن. دیر میں بھی, یعنی شوہر نشہ کرتا ہے پر تشدد کرتا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. دیر میں بھی سو مینی سچ لائف ایکسپیرئنس, یعنی اس طرح کے اور بھی کئی ایکسپیرئنس اور بھی ہے. پریکٹیکل ایکسپیرئنس, ٹھیک ہے, وہ تو پرسنل ایک تھا. پریکٹیکل نرسز گیٹس پلینٹی آف آئیڈیا فارمولیٹ ریسرچ پرابلم فرام دیئر کلینکل ایکسپیرئنس, یعنی یہ ایک مثال دی ہے. ایوری کیوریس نرس ہیز سیورل کوسچن ٹو بی آنسر, یعنی کافی جو تقریباً ہر ایک کے ذہن میں اتنے سوالات ہیں کہ اس کے جوابات چاہیے ان کو, وچ آر انکاؤنٹرڈ ڈیورنگ کلینکل ایکسپیرئنس, ٹھیک ہے, جس کا ان کے عام اس میں کلینکل ایکسپیرئنس میں سامنا رہتا ہے اور روز پیش آتے ہیں وہ مسائل. فار ایگزامپل اے نرس فائنڈ دیٹ unrestricted visiting hours is surgical wards reduced to the, یعنی یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس وقت وارڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی, یہ پیشنٹ کے جو 7 لوگ ہیں یا تیماردار ہیں وہ بغیر اجازت کے اور بغیر اس کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس نرسز کے کام کو. سچ کوڈ بی رچ سورسز آف آئیڈیا, یعنی یہ سب سے پریکٹیکل جو ایکسپیرئنس ہے یہ سب سے بڑا سورس ہے کہ آپ وہاں سے فارمولیشن آف ریسرچ کریں اور سلیکٹنگ آف ریسرچ پرابلم کریں. کریٹیکل اپروچ آف لٹریچر, یعنی آپ لٹریچر کو اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے, اسٹڈی کریں اور اس میں جو ریسرچ پرابلم ہے اس میں سے ایک مسئلہ لے لیں. اس کو کہتے ہیں کریٹیکل ایکسپیرئنس آف لٹریچر, اپریزل آف لٹریچر, کریٹیکل اپریزل آف لٹریچر, which is when we critically study books and articles relating to the subject of the interest, including research report, opinion article, summaries of clinical issues, patient question may be arise in my, یعنی اس نے ہاسپٹل کو لیا ہے کہ ہر ایک پیشنٹ کے اپنے سوالات, ان کے سوالات کوشچن کے جوابات دینا, ایشوز اٹھنا, وہاں پہ اوپینین ہے جو آرٹیکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی کو لے کے یہ ایک لٹریچر ہے آپ کے لیے.
یعنی کریٹیکل اپریزل آف لٹریچر ہو گیا. پریویس ایکسپیرئنس, پچھلا جو کسی نے کام کیا ہے ریسرچ فائنڈنگ سے, اس کو آپ اٹھا لیں اور اس پہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے اس پہ آپ اس سے ایک سلیکشن آف پرابلم یا سورسز آف آپ کا پرابلم سلیکشن ہے, یعنی آپ وہاں سے ایک مسئلہ اٹھا کے اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ پریویس ایکسپیرئنس ہے. ایگزسٹنگ تھیوریز, جو تھیوریز ہے, ریسرچ ان اے پروسیس آف تھیوری ڈیولپمنٹ اینڈ تھیوری ٹیسٹنگ. ریسرچ کیا ہے؟ تھیوری ڈیولپمنٹ اور تھیوری ٹیسٹنگ ہے. نرسز یوز مینی تھیوریز فرام ادر ڈسپلن ان دیئر پریکٹسز. It is an existing theory is used in developing researchable problem. A specific statement from the theory must be isolated. ٹھیک ہے, یعنی ایک اسٹیٹمنٹ تھیوری سے لے لے, اس کو الگ کرے, اس پرابلم کو سلیکٹ کر کے, یعنی یہ ایگزسٹنگ جو تھیوری ہے یہ سورس آف سلیکشن آف ریسرچ پرابلم ہے. سوشل ایشوز جو ہے یہ آلریڈی ہم نے پڑھ لیا. سوشل ایشوز میں سے کوئی ایشو اٹھا کے اس کو سلیکٹ کر لے. برین اسٹارمنگ, یعنی اپنے ذہن پہ زور ڈال کے, گڈ ٹیکنیک ٹو فائنڈ نیو کوسچن ویئر آئیڈینٹیفائڈ ڈسکسنگ امانگ انٹرسٹڈ پیپل آف دا پروفیشن. اینڈ یعنی آپ ان سے ایک ایگزامپل بھی دی ہے, مثال بھی ہے کہ اپنا ذہن لڑا کے آپ ایک وہ کریں. Institutions traditionally institutions are considered good source of knowledge as well as source to find a new research problem. It is believed that reflective mind is good source of ideas. یعنی اپنے ذہن کا جو آپ کا ریفلیکشن ہے, ٹھیک ہے, which may be used to formulate a good research problem. یعنی ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے, کیا اس کا وہ ہے, کیا اوریجن ہے, کس طرح یہ کتنا خرچہ اس پہ, یہ کیا ہے, یہ انسٹیٹیوشن ہے اور یہ سورس آف. اچھا, یہ فالکلرز, یہ کیا چیز ہے؟ کامن بلیف کوڈ بی رائٹ اینڈ رانگ. یعنی آپ کے جو عوام ہے, لوگ ہیں مختلف, ان کی جو سوچ ہے اور عقیدے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اٹ از جنرلی بلیوڈ that studying just before the test decrease the score. یعنی ایک دم سے آپ ٹیسٹ کے لیے جائے اور اسٹڈی کرے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اسٹڈی ڈیکریز دا اسکور, اور پہلے سے آپ اگر تیاری کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ. وی بیلیوڈ وی شوڈ ناٹ اسٹڈی جسٹ بفور ٹیسٹ ٹو ریلیکس آور مائنڈ. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم ٹیسٹ سے پہلے اسٹڈی نہیں کرتے اور ہم اپنے ذہن کو ریلیکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مطلب ایک مسئلہ آئے گا تو ہم اس کے حل کے لیے سوچیں گے, پہلے سے حل نہیں وہ کرتے. جب مسئلہ آئے گا تو پھر ہم, یعنی مسئلے کا ٹائم آئے گا, مسئلے کا تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ دینا ہے, ہم نے ایگزام دینا ہے, لیکن اس وقت ہم کام کرتے ہیں اور سولوشن ڈھونڈتے ہیں جب سر پہ آ جائے. ٹھیک ہے. ہاں, ایکسپلوژر آف دا فیلڈ آف سچویشن. ٹو فیلڈ سچویشن یعنی اپنا جو ڈیورنگ فیلڈ ایکسپلوجر ہے, ریسرچر گیٹ ویرائٹی آف ایکسپیرئنس which may provide plenty of ideas or formulate of research problem while working in the field of researcher observe the specific tradition practice for cure of disease condition which can be used as a research problem to investigate its efficacy. ٹھیک ہے. کنسلٹیشن ود ایکسپرٹ, یعنی آپ کو اگر ان سب سورس سے پرابلم نہ ملے, ٹھیک ہے, تو آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں اور ان سے کوئی اپنا ریسرچ کے بارے میں شیئر کر کے, میں نے فلاں میرا سبجیکٹ ہے, میں کون سا ٹاپک اور پرابلم لے لوں کہ اس پہ ریسرچ کروں. کرائٹیریا آف سلیکٹنگ آف گڈ ریسرچ پرابلم, یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ کس کرائٹیریا کو دے کے ریسرچ پرابلم سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اے پرابلم سگنیفیکنٹ ٹو نرسنگ پروفیشن, یعنی ایک نرسنگ پروفیشن نے اس کی مثال دی ہے کہ اے پرابلم وچ ریسرچر از سلیکٹڈ could have to significant to nursing profession or it will not serve any purpose. A research problem is significant for nursing profession which is directed to develop or refine the
باڈی آف پروفیشنل نالج. یعنی یہ نرسنگ کے بارے میں آپ اس کو جنرلائز کریں. یہ آپ لوگ ریسرچ کے لیے بھی یہی چیز ہے. یعنی کوئی بھی ریسرچ ہو آپ اس کو جو کرائٹیریا فار سلیکشن پرابلم ہے یہ سیم ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے. A researcher problem could be considered significant for nursing profession if it fulfill the following criteria. یعنی کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے؟ نرسنگ پروفیشن اینڈ پیشنٹ نرسنگ ہیلتھ کیئر یہ سارے ہیں. The result will improve clinical nursing practices, promote nursing theories development or testing, provide solution of current nursing practices needs, generate information to get practical implementation for nursing profession. ٹھیک ہے. اوریجنل. ٹھیک ہے. اٹ از کیا کرائٹیریا ہے سلیکشن آف یہ اوریجنل ہو. اٹ از فنڈامنٹلی کنسیڈر دیٹ ایوری ریسرچ پرابلم شوڈ بی نیو یونیک ان اٹس. ٹھیک ہے. یعنی ایک یونیک ہو, ایک اوریجنل چیز ہو, صحیح چیز ہو. ٹھیک ہے. اور یہ ریسرچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انوویٹو کام کرے. ٹھیک ہے. یہ آگے پیراگراف میں یہی لکھا ہے. فیزیبل ہو. ریسرچ پرابلم جو آپ کنسیڈر کریں وہ فیزیبل ہو. یہ کرائٹیریا ہونی چاہیے ریسرچ پرابلم فارمولیشن یا سلیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. فیزیبلٹی از این ایسینشیل کنسیڈریشن آف اینی ریسرچ پروڈکٹ. ٹھیک ہے. یعنی فیزیبلٹی, آپ فیزیبلٹی کا مطلب ہے کہ میں نے جو سلیکشن کی ہے پرابلم کی, کیا وہ اس پہ کام کر سکتا ہوں, کیا وہ فیزیبل ہے. ٹھیک ہے. ایتھیکل, فزیکل, منی اور یہ فیسلٹی سب, اس سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں یہ جو کاسٹ ہے ان کا یہ برداشت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سارا فیزیبلٹی میں آتا ہے. ٹائم کو انتہائی اہم ہے. ٹائم کو ریسرچ میں فارمولیشن آف پرابلم میں اور کرائٹیریا آپ نے دیکھنا ہے کہ کرائٹیریا یہ ہو, کرائٹیریا فار سلیکٹنگ ریسرچ پرابلم کہ یہ ٹائم مناسب ٹائم لے, بہت زیادہ ٹائم نہ لے. ٹھیک ہے. یعنی بہت زیادہ ٹائم لیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ اور ریسرچ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. کاسٹ. آل ریسرچ پروڈکٹ کاسٹ منی. سم اسٹڈیز آر مچ مور ایکسپینسو دین ادر. کچھ اسٹڈی جو ہے وہ انتہائی ایکسپینسو, اور اس میں جو فائنینشیل ریسورسز ہے اپنے ریسورس کو دیکھ کے آپ اس کی سلیکٹ کریں اور کرائٹیریا کے مطابق سلیکٹ کریں. اکوپمنٹ اینڈ سپلائی. جو پرابلم آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ کیا یہ اس کے جو ریکوائر اکوپمنٹ ہے یا ٹائپ آف ریسورسز ہے کیا وہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. وہ اویلیبل ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں جس انسٹیٹیوٹ سے آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا ڈگری لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اکوپمنٹ اینڈ سپلائیز. ایڈمنسٹریٹو سپورٹ. کیا جہاں سے میں ریسرچ کر رہا ہوں کیا اس کی ہائی اپس کی سپورٹ میرے ساتھ ہوگی کہ نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ادھر سے سپورٹ نہ ہو تو آپ کا بہت نقصان ہوگا اور آپ کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پیئر سپورٹ. مینی ریسرچر ایڈیا ہیو نیور بین ڈیولپ بیکاز پوٹینشیل ریسرچر ریسیو نو سپورٹ فرام دیئر پیئرز. یعنی دوسرے دوستوں سے, دوسرے جو آپ کے کولیگ ہے, آپ کے جو ٹیچرز ہے, ان سے کیا سپورٹ ہے. ون آف دا بیسٹ وے ٹو ڈیٹرمائن ریسرچیبل پرابلم از ٹو انٹریکشن اینڈ ڈسکشن ود ادر نرس. یعنی دوسرے نرسز کا مطلب یہ کہ یہ نرس پہ ہے, ادر لائبریرین کر لے, آپ کوئی بھی شعبہ آپ لے لے سوشل سائنسز میں کہ آپ ان سے ڈسکسنگ اور انٹریکشن انتہائی اہم ہے. یہ پیئر سپورٹ ہے. اویلیبلٹی آف سبجیکٹ. جس چیز پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سبجیکٹ وہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے ریسرچ کے لیے کیا وہ وہاں پہ ہے. وہاں پہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے ایز اے ٹیچر, اور چیزیں اویلیبل ہے جس پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. ایتھیکل کنسیڈریشن یعنی اخلاقیات. ٹھیک ہے. A researcher must ensure the research problem can be considered by the ethical committee without undue hurdles. یعنی ایسا کوئی ٹاپک نہ ہو جو ایتھیکل کے خلاف ہو. A very important topic of research cannot be considered feasible unit and unless it is in accordance with the ethical guideline. ٹھیک ہے. یعنی ایتھیکل گائیڈ لائن, اخلاقیات اور سالبل ریسرچیبل. یعنی ایسا پرابلم آپ سلیکٹ کریں جو سالبل ہو, جو پروفیبل ہو, جو پاسبل ہو, جس کا
रिजल्ट निकले, ठीक है, उसको कहते हैं सॉल्युबल, रिसर्चेबल और रिसर्चेबल। करंट यानी पुराना एक चीज होता है, कोई करंट मसला जो आपको जो रिसर्च आप जिस पे करें और आपको फायदा हो। गुड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी बेस्ड ऑन द करंट प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, यानी जो आपका जो करंट मसला हो उस पर आप ले, इंटरेस्टिंग हो। रिसर्च जो क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, सिलेक्शन रिसर्च प्रॉब्लम, वो इंटरेस्टिंग हो। रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी ओनली कंसिडर गुड इफ इट इज अकॉर्डिंग विद द रिसर्चर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसमें आपकी भी इंटरेस्ट हो। ए रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी एज पर द मोटिवेशन ऑफ रिसर्चर, यानी ऐसा हो कि रिसर्चर को और मोटिवेट करे, ना कि उसको डल करे और लेजी कर ले, ठीक है। अब है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ रिसर्च हो गया, अब है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च। इंतहाई अहम है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, किस तरह आपने रिसर्च प्रॉब्लम को, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज, डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, इवैल्यूएशन द या इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फार्मूलेशन, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। ये 5 स्टेप है रिसर्च फार्मूलेशन में। रिसर्च प्रॉब्लम की फार्मूलेशन में कौन से स्टेप है? 5 स्टेप है। सिलेक्शन देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन एरिया ऑफ द, आप किस तरह इसकी सिलेक्शन करेंगे, क्या फार्मूलेट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम की। फार्मूलेट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम बिगिन विद द सिलेक्शन इन अ ब्रॉड research topic for proposal, personal experience, literature, previous research theories, जो research sources थे, sources of selecting research problem थे, वो उनसे आप उठा के एक research problem formulate करें। For example, researcher gets the idea of conduct female feticide, यानी कोई भी एक आम मसला ले, reviewing literature, यहाँ से आप फार्मूलेट कर सकते हैं। लिटरेचर थ्योरी पुरानी जो प्रीवियस है उसको चेक करके, उसको देख के आप खुद पढ़ ले, ये उसी लिटरेचर को उठा के आप रिव्यू करें उस पर और थ्योरीज को पढ़ ले, उससे फार्मूलेट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कर ले। डिलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी ब्रॉड ले ले फिर माइन्यूट करें, ठीक है, ब्रॉड से माइन्यूट की, नैरो की तरफ, ठीक है। ये रिसर्च की इंतहाई अहम खूबी भी है। इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रिसर्च प्रॉब्लम को तज्जिया करें कि क्या ये फिजिबल है, सिग्निफिकेंट है, रिसर्चेबल है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, तो उसके मुताबिक आप अपने उसको फार्मूलेट करें रिसर्च प्रॉब्लम को। फार्मूलेटिंग ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च, ये प्रोसेस जितना हो जाए, 4 स्टेप, ये 5वां स्टेप है कि अब उस पर अगर पूरा उतरे तो आप आखिर में स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम राइट कर रहे, लिख ले, ठीक है, एस्टेब्लिश करें। एस्टेब्लिशिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, रिसर्चेबिलिटी, फिजिबिलिटी, देन रिसर्चर फाइनली फार्मूलेट ए फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ए स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कुड बी इन ए डिक्लेरेटिव एंड यानी ये एक डिक्लेयर हो जाए, ठीक है, कि ये मेरा मसला है, ये मैंने हल करना है। अब इसमें जो आगे हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्मेट का मतलब क्या है? इन दिस फॉर्मेट ए रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटेड इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, ए डिक्लेरेटिव स्टडी ऑन द प्रिवेलेंस ऑफ बेड सोर्स among unconscious patients admitted in the intensive care unit ICU of लाइन हॉस्पिटल में, यानी ये उस हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल का नाम दिया है और उसमें इसकी एग्जाम्पल दी है कि ये डिक्लेरेटिव है, ठीक है, इन्हें डिक्लेयर किया है कि ये मसला है, ये पेशेंट इस बारे में कह रहे हैं इंटेंसिव यूनिट में। एक्सप्लेनेटरी स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द maternal mortality in selecting rural communities डिस्ट्रिक्ट, यानी गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो मोर्टिलिटी रेट है, जो मौत के जो रेट है, ठीक है, वो ग्रोथ के मुकाबले में किस तरह है, इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव फॉर्मेट।
انٹریگیٹو فارمیٹ کیا چیز ہے؟ انٹریگیٹو فارمیٹ اے ریسرچ پرابلم از اسٹیٹڈ ان کوشچن فارم، یعنی انٹراگیٹو جس کو ہم انٹراگیٹو بھی کہتے ہیں، انٹروگیٹو، ٹھیک ہے، یعنی ایک سوال کی شکل میں آپ کوئی سوال پوچھے اور اس کا حل دے، یعنی آپ کا جو فارمولیشن آف ریسرچ پرابلم یہ کوشچن ٹائپ ہو، ٹھیک ہے. This just either be two types of formulation of research problem depends on researcher، یعنی دو قسم کی ہوں، ڈکلیریٹو اور انٹاگریٹو، ٹھیک ہے، یہ دو، اور یہ اگزامپل اس نے دی ہے. شکریہ.